شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ میں نے دیکھا آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے۔ میں نے راستہ روک لیا کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے میرے والد نے کہا تھا جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عزت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کا حساب قیامت والے دن آسان فرما۔ اور پھر فرمایا، اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی ہو؟ فرمایا، جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا، عائشہ میری دعا سن کر رو رہی ہو، مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا دن میں 2 بار مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب لوگوں کو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کی آل پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرات گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ وہ عورت دروازے تک آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ کیا کہ باہر تشریف لا کر اس کی بات سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ بہت تیز دھوپ تھی، عرب کا موسم بہت گرم تھا اور اس عورت کا عقلی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیان سے اس کی بات تب تک سنتے رہے جب تک وہ تھک نہیں گئی۔ صحابہ کرام جو کہ یہ سب دیکھ رہے تھے اور ان کو یہ بات گوارا نہ گزری، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورت پاگل ہے، اس کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کا وقت قیمتی ہے، بدن نازک ہے اور نبوت کی گہری ذمہ داری آپ پہ عائد ہے، آپ ایسی عورتوں کی بات نہ سنا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اگر اس عورت کی بات کوئی نہیں سنتا تو کیا میں بھی نہ سنوں؟